بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان تراویح رمضان اور لیلۃ القدر اور رمضان کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں محسن کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں حصول ثواب کے لیے رمضان کا قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ تراویح کے معنی لفظ تراویح ترویح کی جمع ہے، اور ترویح کا معنی ہے ایک بار آرام کرنا، یعنی معمولی وقفہ کرنا، اور اس نماز کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ لوگ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد کچھ وقفہ کرتے تھے۔ اس کا ذکر فتح الباری میں ہے۔ سامعین کرام، فضیلت تراویح بھی ملاحظہ کیجیے۔ نماز تراویح کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب محتاج بیان نہیں۔ رمضان شریف میں دن کے فرض روزوں کے علاوہ دوسری عبادت قیام اللیل یعنی تراویح کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کو اگرچہ فرض نہیں کیا گیا مگر ایک اعلیٰ درجے کی نہایت برکت والی عبادت ہے۔ سامعین کرام، جن دلوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت اور اس کے ساتھ تعلق ابدیت کا کچھ حصہ ملا ہے، وہ اس لذت اور سرمستی کو کچھ جان سکتے ہیں جو سارا دن بھوک پیاس کے مجاہدے میں کاٹنے کے بعد دربار خداوندی کی اس حضوری میں ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تراویح کی نماز روزے کی طرح ماہ رمضان کی خصوصی اور اہم عبادت ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دوسری سنت نمازوں کے مقابلے میں اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل اور باعث ثواب ہے۔ مگر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے مسلمان اس نماز تراویح میں بھی سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ یہ نماز سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے میں پڑھی جاتی ہے، اور بعض تو سنت کا نام سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی زیادہ اہمیت ہی نہیں ہے۔ سامعین کرام، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح میں ایک قرآن پاک ختم کر لینا اور سن لینا کافی ہے، خواہ وہ 3 دن میں ختم کرے یا 6 دن میں یا 10 دن میں۔ اس کے بعد تراویح کی چھٹی، یہ بہت ہی کمزوری اور کوتاہی کی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں عبادت میں بہت جد و جہد فرمایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، وجہ تسمیہ تراویح بھی ملاحظہ کیجیے۔ نماز تراویح وہ نماز ہے جو کہ نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کو تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہر 4 رکعت کے بعد صحابہ کرام و تابعین جنہوں نے پہلے اس نماز پر اجماع کیا آرام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ طاہر مجمع بحار الانوار اور زرقانی شرح ممتاز میں اور مجالس الابرار میں مولانا احمد رومی فرماتے ہیں کہ تراویح کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 4 رکعت کے بعد بسبب طول قیام کے آرام کیا کرتے تھے، اس لیے ہر 4 رکعت کو تراویح کہتے ہیں۔ سامعین کرام، لیلۃ القدر اور رمضان کی اہمیت کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے۔ لیلۃ القدر کے معنی رات اور قدر کے معنی بزرگی، شرافت، عزت اور منزلت ہے۔ تو لیلۃ القدر کے معنی عزت والی رات ہے، چونکہ اس رات میں اللہ کا آخری پیغام قرآن مجید لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس لیے عزت و منزلت کے لحاظ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس لیے بھی اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے کہ اس رات کی عبادت اور ریاضت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ اس لیے ہمیں ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک مخصوص رات کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں۔ سامعین کرام، لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ قدر کا ایک معنی یا عظمت و شرف کا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی قدر و منزلت والی امت پر نازل فرمائی۔ اور بعض نے کہا کہ قدر سے مراد یہاں تنگی کرنا ہے، جہاں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَن قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ،
اور اس رات کی تنگی کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اس قدر فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اور اس رات میں سال بھر کے امور مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس کا ذکر بیضاوی میں موجود ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں جان کر اور تراویح اور رمضان کے بارے میں جان کر بھی آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیو صدقہ فطر کے مسائل کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔